دیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب دین اور خواتین یعنی صنف نازک کی تربیت ہو رہی ہے، دینی تربیت ہو رہی ہے، اور ان کی اصلاح کا سامان ہے ہمارا یہ پیارا سا پروگرام۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے ٹاپکس کو سلیکٹ کیا جائے کہ دینی تعلیمات آپ کے گھروں تک اس کی وساطت سے، یعنی اس ٹاپک اس عنوان کی وساطت سے پہنچائی جائیں، اور ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ بریفلی اگر میں کل کے پروگرام کو سمرائز کروں جناب، تو جو کل کا یعنی ہم نے جو کل پروگرام کیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنیں جیسے کہ ہم نے کہا بھی کہ صنف نازک ہیں تو سینسیٹیو ہوتی ہیں، حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، لیکن شریعت اس حوالے سے ان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ کچھ بھی کہہ دیں، تو پہلے تولیں پھر بولیں، وہ والی بات ہے نا۔ تو سوچ سمجھ کے بولنا ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کانشیس ہو کے کرنا ہے، کیونکہ عوام الناس میں رائج ہے، بالخصوص خواتین میں، کہ بات بات پہ قسم کھائی جاتی ہے، اور کبھی پیاری سی معصوم سی بہنیں اپنی بات کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے، کبھی اپنی بات کا یقین سامنے والے کو دلانے کے لیے، کبھی اسے پختہ کرنے کے لیے کہ مستقبل میں یہ کام کروں گی یا نہیں کروں گی، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا جو پختہ عزم ہے، جو ارادہ ہے، وہ ہے قسم۔ تو کل ہم نے اس تعلق سے بات کی، اور یعنی کہ یہ اگریمنٹ ہے، یہ اوتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ یمین ہے عربی میں، اور اسے ایمان یعنی اس کی جو جمع ہے وہ ہے ایمان۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، قسمیں یاد فرمائی ہیں، تو معاملے کی حساسیت کو سمجھیے۔ اور آپ نے جو ہم نے شرعی طور پہ جو قسم کب یعنی جو قسم کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، کل اس تعلق سے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا اس کے جو صفاتی نام ہے، یا قرآن کریم کی قسم، یا کلمہ پڑھ کے جو قسم کھائی جا رہی ہے، تو اب آپ نے ہوشیار ہو جانا ہے، ہر بات میں آپ نے قسم، اور بات بات پہ بلا ضرورت قسم کھانا تو شرعی طور پہ پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ تو قسم کھانے کی عادت کو ختم کرنا ہے، اسے معمول نہیں بنانا۔ ہاں اگر بوقت ضرورت قسم کھانے کی ضرورت یعنی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بات کو پکا کرنے کے لیے مجھے قسم کھانی ہے، تو پھر بھی بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے قسم کھانی ہے۔ عرفی قسمیں جو ہیں، کل ہم نے اس تعلق سے بھی کلام کیا کہ غیر اللہ کی قسم شرعی طور پہ معتبر نہیں۔ آج ہم بات کو جناب آگے بڑھائیں گے، اور عالمات ہماری یعنی میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ یہ قسم کا حکم شرعی کیا ہے، اور غیر اللہ کی جو قسم کھائی جاتی ہے، جو عرفی قسم ہے، یعنی اور ماں باپ کی اسپیشلی بہنیں کھاتی ہیں قسم، اماں کی قسم، ابا کی قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، میرے شوہر کی قسم، تو جناب ان قسموں کا حکم شرعی کیا ہے؟ اور جو سوالات آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھریں، ان نمبرز پہ جو ہمارے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں جوائن کیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ جناب آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے قسم کے شرعی احکام کے حوالے سے ماشاءاللہ کلام کرنے کے لیے موجود ہیں، یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ تسلی بخش جوابات دیتی ہیں، اور ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں کیسی ہیں؟ اللہ کا ماشاءاللہ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ترقی دے، اور آپ دونوں کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے ٹیچر، ہم اردو بولنا بھی آپ سے سیکھتے ہیں، ہم الفاظ کو برتنا
بولنا بھی آپ سے سیکھتے ہیں، اور جناب یعنی ہمارا تلفظ بھی صحیح ہو رہا ہے، ہم دین بھی سیکھ رہے ہیں، ہمیں شرعی مسائل بھی سمجھا رہے ہیں. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، سپاس گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. ہمارے مینٹور شیخ الحدیث استاد المکرم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج بھی بصیرت افروز گفتگو کے لیے آن بی پر براہ راست موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کروں سوالات کا بسم اللہ سلسلہ؟ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کی سمت آؤں گی. اور صفا ہم نے کل بھی قسم کے تعلق سے کلام کیا تھا، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ حکم شرعی سے شروع کیا جائے. قسم کا حکم شرعی بیان کیجیے. قسم کی امپورٹنس آپ نے ذکر کی ہے، اور اس کے حکم شرعی سے پہلے میں شرائط اس کی ذکر کر دیتی ہوں کہ کون کس کی قسم معتبر ہوگی یہ بھی دیکھا جائے گا، اور کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. تو قسم کھانے والا اگر عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو تو اس کی قسم معتبر ہوگی. اسی طرح جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس بات پر قسم کھائی جائے تو قسم اور مقسم علیہ یعنی جس چیز کی قسم ذکر کی جائے ان دونوں کے درمیان میں گفتگو کرتے ہوئے گیپ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو. اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا یا کروں گی، تو اس طرح وداؤٹ گیپ ذکر کیا جائے قسم کے ساتھ وہ کام جس کا ذکر کرنا یہاں مقصود ہے یا جس پر قسم کھانا مقصود ہے. دوسری بات یہ کہ اپروچیبل ہو. قسم جس کی کھائی جا رہی ہے وہ چیز اپروچیبل ہو. اب آسمان سے تارے توڑ کر لے آئیں یا فلاں کام کر لیں، یہ ایسے کام ہوتے ہیں یعنی اس قسم کی اگر مثالیں دی جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی قسمیں بھی شرعاً معتبر نہیں ہوں گی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض وہ ہوتی ہیں جن کا پورا نہ کرنا ضروری ہوتا ہے. جن قسموں کو پورا کرنا ضروری ہے اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، غیبت کرنا ویسے ہی ممنوع شرعاً، اور اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا تو اور مؤکد ہو جائے گا حکم اس کے لیے. تو اب اس قسم کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا. ویسے بھی غیبت سے بچنا ضروری تھا، اب قسم کھانے کے بعد اور زیادہ مؤکد ہو گیا، لہٰذا اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر بالفرض کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں گناہ کروں گا، اس قسم کو نہ پورا کرنا ضروری ہوگا، یعنی یہ قسم بالکل پوری نہ کی جائے. جیسے مثال کے طور پر جھگڑا ہوا گھر میں اور اپنے ہی بہن بھائی اقربا سے جو ہے وہ قطع تعلق کی قسم کھا لی کہ میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، اپنی بہن سے کبھی بات نہیں کروں گی. یہ قسمیں جو ہیں ان قسموں کو توڑنا اور ان کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے اہل کے بارے میں قسم کھا لے اور وہ اس پر قائم رہے تو وہ عند اللہ گناہ گار ہے، بسبب اس کے وہ اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرے. تو اس لیے اگر ایسی قسمیں کھائی جائیں جن میں گناہ کا پہلو نکلتا ہو، ان قسموں کو توڑنا اور ان کی جگہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا. بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں جن کو پورا نہ کرنا مستحب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں حیدرآباد میں موجود غرباء کو کھانا کھلاؤں گا، اور حال یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کے پاس بہت سارے فقراء موجود ہیں، تو اس قسم کو توڑ دیا جائے، اس کا کفارہ دیں، اور جو قریب فقراء موجود ہیں ان کے اوپر تصدق کر دیں. یہ بہتر ہے، مستحب ہے. اگر وہاں بھی کریں گے تو ادا ہو جائے گی اور قسم پوری ہو جائے گی، لیکن اگر توڑیں تو یہ مستحب علماء نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یہاں عرض کروں گی کہ بعض اوقات فی الفور کسی معاملے پر قسم کھائی جاتی ہے یا مؤکد کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے اٹھنے کے لیے کہا جائے اور یہ کہیں کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی یا ہٹوں گا، تو اس صورتحال میں پھر یہ فی الفور ہی معاملہ جب تک یہ ہے اسی وقت تک قسم معتبر، اور اس کے بعد اس قسم کا اثر زائل ہو جائے گا. اسی طرح اگر مؤکد کیا کہ آج میں چائے نہیں پیوں گی، یہ قسم کھائی، تو پھر آج کے دن ہی یہ قسم معتبر ہوگی، اس کے بعد یہ قسم معتبر نہیں. لیکن اگر اس طرح قسم کھائی ہے کہ کسی خاص معاملے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا، مثال کے طور پر کسی مارکیٹ میں مہنگا سامان ملا اور آپ نے یہ قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی اس مارکیٹ سے سامان نہیں خریدوں گی. اگرچہ ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ بات بات پر قسمیں کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی تو پھر جب بھی کبھی زندگی میں اس مارکیٹ سے آپ سامان خریدیں گے تو یہ قسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور کفارہ لازم ہوگا. یہ پوری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے الفاظ کو
بہتر یہ ہے کہ جو معاملات آپ آئندہ آنے والے دور کے لحاظ سے یا مستقبل کے لحاظ سے ذکر کر رہے ہیں تو قسم بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ کھائی جائے. بعض اوقات ہم خود بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں قسمیں کھا کر. جائز کام بھی اپنے اوپر جو ہے وہ ان میں بھی مشکلات کا سامان کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر کسی نے یہ قسمیں کھائی ہیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور اگر قسم واقعی شرعاً معتبر ہو تو کفارہ بھی یقیناً لازم آئے گا. صحیح. بات پہ قسم کھانا شرعی طور پہ مستحسن نہیں ہے. میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور ماں باپ کی جو قسم کھائی جاتی ہے یعنی غیر اللہ کی, اسپیشلی اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں تو اس کا کیا حکم شرعی ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, تم میں سے کوئی بھی اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھائے. اگر تم قسم کھانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش رہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی کی کھائی جا سکتی ہے, اور یہی قسم شرعی طور پر معتبر اور منعقد ہوتی ہے. مثلاً یوں کہا جائے کہ خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, رحمان کی قسم, قہار کی قسم, اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم, قرآن مجید کی قسم وغیرہ. اس کے علاوہ اگر صرف لفظ قسم کے ساتھ قسم کھائی گئی تو وہ قسم بھی شرعی طور پر معتبر اور منعقد ہوتی ہے, اور اگر اس کے خلاف کام کیا یا اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. مثلاً یوں کہا, قسم سے میں یہ کپڑا نہیں پہنوں گی یا قسم سے میں آئندہ سے یہ کھانا نہیں کھاؤں گی, تو یہ قسم بھی شرعی طور پر معتبر ہوتی ہے. اس کے علاوہ, ان دو قسموں کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائی جائے وہ شرعی طور پر معتبر نہیں ہوتی ہے, خواہ وہ ماں باپ کی قسم ہو, خواہ وہ شوہر کی ہو, بیوی کی ہو, اپنی اولاد کی ہو. یہاں تک کہ اسلام میں جو معزز چیزیں ہیں, خانہ کعبہ یا پھر حجر اسود وغیرہ, ان سب چیزوں کی قسمیں کھانے سے یہ قسمیں بھی معتبر نہیں ہوں گی. تو صرف دو قسم کی قسمیں ہیں, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم, اور صرف لفظ قسم کے ساتھ اگر قسم کھائی تو یہ شرعی طور پر معتبر بھی ہوں گی, اور اگر ان کے خلاف عمل کیا تو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. جناب, کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو ہم اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور آج بھی ہم قسم کے احکام ہی پہ بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں قسم کے تعلق سے, یعنی قسم کے جو شرعی احکام ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. بریک سے قبل عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی ہمیں اس حوالے سے سمجھا رہی تھیں. آپ دونوں کی بات مکمل ہو گئی تھی. عائشہ آپ کی بھی ہو گئی تھی. مفتی صاحب کی سمت میں بڑھ رہی ہوں. مفتی صاحب, قسم کا جو حکم شرعی ہے اور ماں باپ کی جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا شرعی حکم میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے قسم کھائی اپنے والد کی. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جب تشریف لائے یہ سنی بات, تو آپ نے یہ سن کر جو ہے انہیں ٹوکتے ہوئے ارشاد فرمایا, الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت. اچھا, کہ سن لو, اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنے باپ کی, اپنے آبا کی قسمیں کھانے سے. اگر تم میں سے کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور جان عالم علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسرے موقع پر کہ جب سے میں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے اس کی ممانعت سنی, اس کے بعد سے آج تک میں نے دوبارہ کبھی قسم نہیں کھائی, نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر, اور نہ کسی اور سے نقل کرتے ہوئے. اپنی طرف سے بھی نہیں کھائی اور کسی اور کی بات نقل کرتے ہوئے بھی قسم نہیں کھائی. یہ سیدنا فاروق اعظم نے بات بیان فرمائی, یعنی یہ بتایا کہ اس کی اہمیت ایسی ہے, اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی بات کی اہمیت اور سیدنا فاروق اعظم کا حضور جان عالم علیہ السلام کی اطاعت کرنا, آپ کا جو جذبہ ہے حضور کی اطاعت کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے. اور جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اس کے اندر تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب منع فرمایا تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کوئی اگر مسیح کی قسم کھائے, من حلف بالمسیح
हालाका, जो मसीह की यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाए वो हलाक हो जाए। फिर वल मसीह खैरुम मिन आबाइकुम, और मसीह तो तुम्हारे बाप दादा से बेहतर ही थे। तो ये हदीस अगरचे मुरसल है इस्तिलाह हदीस के अतबार से, लेकिन अपने शवाहिद के अतबार से कवी हो जाती है। यानी बताना ये मकसूद है कि जब हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ऐसी हस्ती जो उलुल अज़्म रसूल हैं, उनकी कसम खाना दुरुस्त नहीं है, तो जो तुम्हारे बाप दादा हैं जो गैर नबी हैं उनकी कसम खाना तो बदरजा औला दुरुस्त नहीं है, बदरजा औला ममनू है, उसकी इजाज़त नहीं है। हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम से मुतअद्दिद मवाक़े पर इसकी ममानत मनकूल है कि आप मना फरमा करते थे कि अपने बाप दादा की कसम ना खाओ। अरब में रवाज था, पहले वो खाते थे, जब सरकार अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, जिसको हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम का फरमान पता चलता गया वो इससे बचता गया। अब रह गई ये बात कि ये जो कसम खाने की उमानत सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाई, लेकिन जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद को देखते हैं तो उसमें तो हमें कस्में नज़र आती हैं बहुत सारी, बहुत से लोगों की कस्में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई हैं, इंसानों की भी इरशाद फरमाई हैं, घोड़ों की भी फरमाई हैं, सूरज की, चाँद की, मुख्तलिफ, कल भी हमने इस पर जो है वो जिक्र किया था। तो उसका जो जवाब है, एक जवाब तो उसका ये है कि इन कस्मों से पहले भी रब जो है, रब का लफ्ज़ महजूफ है। तकदीरी इबारत ये है, वशमसी आई व रब शमसी, सूरज के रब की कसम, वल कमरी आई व रब्बिल कमरी, चाँद के रब की कसम। एक जवाब जो है वो आइम्मा ने ये इरशाद फरमाया, मुहद्दिसीन ने इसका। दूसरा जवाब जो है वो आइम्मा ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाबंद नहीं है किसी का, अल्लाह की मर्ज़ी है वो चाहे किसी की भी कसम इरशाद फरमाए। अहकाम के पाबंद हम हैं, मुकल्लफ हम हैं, हमें मना किया गया है, हम पे हुक्म जारी होता है, अल्लाह पे हुक्म जारी नहीं होता। तो अल्लाह की मर्ज़ी है वो चाहे किसी की भी कसम इरशाद फरमाए। हमें बहरहाल चूँकि अल्लाह के रसूल ने मना किया है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के इज़्न से मना किया है, मुआनात अल्लाह की तरफ से, तो हमने इससे बचना है। वजह भी बयान फरमाई गई है, वजह यह है कि जो कसम है इसके ज़रिए जिस दर्जे की ताज़ीम जो है वो हम देते हैं, जब हम कसम किसी की खाते हैं तो उसका मतलब उसे इज्जत देना होता है, रिस्पेक्ट देना होता है। तो बताया ये गया है कि ये जो कसम है इसके ज़रिए जो रिस्पेक्ट है, जिस दर्जे की ये ताज़ीम है, ये ताज़ीम अल्लाह के साथ ख़ास है। ये ताज़ीम हम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं दे सकते। जैसे हम सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के आगे नहीं कर सकते, सजदा भी ताज़ीम है, लेकिन वो इंतहा दर्जे की ताज़ीम है। इसी तरह रुकू करना किसी के सामने ये भी ताज़ीम है, लेकिन ये वो वाली ताज़ीम है जिस ताज़ीम की, जिस रिस्पेक्ट की इजाज़त हमें गैरुल्लाह के साथ बरतने की इजाज़त नहीं, कि ये अल्लाह के साथ ख़ास है। ऐसी कसम के ज़रिए भी जो ताज़ीम है, जो रिस्पेक्ट देना है, जो रिगार्ड देना है, ये ऐसी ताज़ीम है, ये उस दर्जे में है जो अल्लाह के साथ ख़ास है, तो हमें किसी और को देने की इजाज़त नहीं है। और बाज़ रिवायात के अंदर वाक़ियतन तशदीद के लिए फ़रमाया भी गया है कि मन हालफ़ा बिगैरिल्लाहि फ़क़द काफ़रा औ अशरका, कि जिसने गैरुल्लाह की जो है वो कसम खाई, मन हालफ़ा बिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की कसम खाई, फ़क़द काफ़रा औ अशरका, तो वो काफिर हो गया या उसने शिरक किया। यानी हकीकतन तो काफिर नहीं होगा, जी जी, ये तशदीदन व तगलीदन, तशबीह नहीं, तशदीदन व तगलीदन जो है, बाज़ औक़ात किसी चीज़ पे सख्ती करने के लिए मुबालगतन रोका जाता है, समझाने के लिए कि ये चीज़ जो है तुम्हें उस तरफ ले जा सकती है, तो बजाय ये कहने के कि उधर ले जा सकती है, अंदाज़ यूँ इख्तियार कर लिया जाता है कि गोया कर लिया। कि जैसे किसी ने नमाज़ छोड़ी, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द काफ़रा, जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। तो क्यों ये नमाज का छोड़ना कुफ्र की तरफ ले जा सकता है, अच्छा, तो इसलिए फ़क़द काफ़रा कुफ्र कर दिया। दूसरा नाशुक्री का मफ़हूम भी उसके अंदर होता ही है। और तीसरी बात ये भी है कि ये तशदीदन व तगलीज़न होता है कि ये तरीका कुफ़ार का है, गैर मुस्लिमों का है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो ऐसे ही ये गैरुल्लाह की कसमें खाना भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है, इससे मना फरमाया गया। अब रह गई ये बात कि जो बाज़ हदीस के अंदर खुद हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम से मनकूल है, जैसे कि आपने एक अराबी से फरमाया था, अफ़लहा व अबीही इन सदका, इसके बाप की कसम। वहाँ पर जवाब यह है कि बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं कि वो हकीकतन तो कसम के होते हैं, लेकिन उनका रवाज ऐसा हो जाता है कि अब उससे कसम मुराद नहीं ली जाती, कसम के तौर पर नहीं बोले जाते, बल्कि वैसे ही वो उर्फ़ में बोले जाते हैं। तो जो इस तरह के कलिमात होते हैं उन पे कसम के हकाम जारी नहीं होते। तो हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम से भी जहाँ इस तरह के कलिमात मनकूल हैं, वो अरब के मुहावरे के मुताबिक, उनका जो उर्फ़ था उसके मुताबिक वो कलिमात मनकूल हैं। वहाँ कसम उठाना या कसम खाना मकसूद नहीं है। इसकी जदीद मिसाल भी एक दे देता हूँ कि जैसे आजकल जो अरब हैं, अरब
عربوں کے اندر رواج ہے، وہ کہتے ہیں ایوہ، وہ ہر بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایوہ. اب ایوہ کی بھی اصل تو یہ تھی ای واللہ، یعنی اللہ کی قسم، تو ملا کر جو ہے وہ اسے شارٹ فارم بنا کے انہوں نے کر دیا ایوہ. تو اب وہ ایوہ جب کہتے ہیں تو ان کی مراد اس سے قسم کھانا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ علماء بھی، عوام و خواص میں یہ رائج ایوہ کا لفظ بولتے ہیں، قسم کے موقع پر نہیں بولتے، نہ کوئی سننے والا اس سے قسم مراد نہیں لیتا، نہ ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں. تو ایسا کوئی کلمہ، ایسا کیا کوئی مراد ہوتی ہے حضور اس سے؟ قسم مراد ہی نہیں ہوتی نا، وہ ہاں قسم مراد نہیں ہو، ویسے ہی اپنی بات کے طور پر جو ہے وہ نام کے طور پر بھی نام کے طور پہ، اچھا ہاں کے معنی میں بھی کہہ رہتے ہیں. کوئی بات آپ نے کہ انہوں نے کہا وہ ہاں ٹھیک ہے کروں گا، اچھا، تو وہاں وہ قسم کے طور پہ نہیں کھاتے. تو عرف میں جب کوئی ایسا جو لفظ ہے وہ رائج ہو جائے کہ وہاں حقیقت قسم مراد نہ ہو، تو اگرچہ وہ لفظ قسم والا ہو، اگر حقیقت قسم مراد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش نکلتی ہے. حضور جان عالم علیہ السلام سے بھی جہاں اس طرح کے کلمات منقول ہیں حدیث میں، جیسے یہ افلا ابی کی میں نے مثال دی، ایسی ایک اور بھی لامری کر کے بھی سرکار نے فرمایا، وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پر بھی وہ عرب کا جو استعمال تھا وہ حقیقتاً قسم کھانے کے لیے نہیں بولتے تھے. وہ لفظ ویسے ہی ان کے درمیان رائج ہوتا تھا، نہ سننے والے کے ذہن میں ہوتا تھا کہ بھئی قسم کھائی جا رہی ہے، نہ بولنے والے کے ذہن میں ہوتا تھا قسم کھائی جا رہی ہے اور مجھے یہ بات اس انداز پہ کرنی ہے. تو وہاں قسم مراد نہیں ہے، عرف کے مطابق وہ جملہ ہے، اس لیے وہ اس کو لے کر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جب اتنی سخت وعیدیں اور حدیثوں میں منع کیا گیا تو پھر حضور جان عالم علیہ السلام نے خود کیوں غیر اللہ کی قسم کھائی ہے؟ حضور نے غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی. اور یعنی جہاں بھی ایسا ہے وہاں رواج کے مطابق ہے، وہ قسم کھانا ہے ہی نہیں. ہاں حقیقتاً جہاں قسم کھانے کا ارادہ ہو، واقعی قسم کھانے کی نیت سے کوئی اس طرح کا کلمہ بولتا ہے غیر اللہ کی قسم کا، تو اس کی ایجاد نہیں ہے، وہ جائز نہیں. آگے پھر اس کے اندر یہ اختلاف بہرحال موجود ہے، بعض علماء اسے حرام کہتے ہیں، بعض علماء جو ہے اسے مکروہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال ممنوع ہے. ممنوع ہونے پر اتفاق ہے سب کا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے. جی بہت شکریہ جناب. میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ اور بہنیں اگر کسی کو کوئی بات بتانا شروع کرتی ہیں اور اپنے چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، حالات حاضرہ پہ ڈسکشن ہو، یا جو ہے وہ کوئی نئی انہوں نے جولری خریدی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو اپنی بہن کو جو جس سے بات کر رہی ہوتی ہے نا، قسم سے یہ بات ایسی نہیں ہے، اچھا ریسیپی بتا دو، قسم سے یہ چیز تو میں نے، حالانکہ وہ چیز ڈالی ہوتی ہے نا، تو وہ تو خیر جھوٹی قسم کے حوالے سے تو کل ہم نے بات کی. لیکن آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہہ کے کہ تمہیں قسم ہے، یہ بات تم کسی سے نہ کہنا نا، یعنی کسی کو قسم دلانا، اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں، اپنے الفاظ اپنے ہی حق میں معتبر ہوں گے. میں نے اگر قسم کھائی ہے تو وہ میرے ہی حق میں معتبر ہوگی، میں کسی کے اوپر قسم کو لازم نہیں کر سکتی. تو چونکہ میں اگر قسم کھا رہی ہوں تو وہ میرے ہی حق میں معتبر ہیں، لہٰذا سامنے والا بری الذمہ ہے ان الفاظ سے، الا یہ کہ اگر وہ اپنے اوپر خود اس چیز کا اقرار کر لے، یعنی کسی نے قسم دی اور سامنے والا اس کا اقرار کر لے اور اس کو کہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. تو بہنیں اپنی دوسری دوستوں پہ قسم کو امپوز نہیں کر سکتی. بالکل، یہ ہمارا ایک رواج بن گیا ہے، ایک مزاج بن گیا ہے ہمارا. دیکھو تمہیں قسم دے دی، کسی سے کہنا نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی بات کی پختگی کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اب سامنے والے کے اوپر لازم ہو گیا ہے. ویسے ہی خیر اگر کسی کو رازدان بنایا جائے تو یہ الفاظ نہ بھی استعمال کیے جائیں تو شرعی ہماری ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم راز کی حفاظت کریں. باقی رہا یہ کہ قسم دینے سے قسم کا جو ہے وہ لازم ہو جانا، تو یہ ایسا نہیں ہے. کسی دوسرے کے قسم دینے سے قسم لازم نہیں ہوتی. اور بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہم معاملات میں، اور اللہ رب العزت سے چونکہ یہ کمٹمنٹ ہے، تو اسی ایسے ہی اہم معاملے میں قسم کا ذکر کیا جائے جہاں پر شرعاً معتبر بھی ہو، اور وہ یقیناً ایسا معاملہ ہو کہ قسم کی وجہ سے اس میں پختگی جو ہے وہ درکار ہو. اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر معاملات ہوتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اس میں قسم کھانی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر قسم کو ذکر کرنا یا لازم کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ شرعاً بالکل بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جو شخص قسم کھا رہا ہے صرف اسی کے حق میں اس کی قسم معتبر ہوگی. جی جناب، قسم کسی کو دی نہیں جا سکتی، اور اگر آپ دے رہے ہیں جب تک وہ خود اس کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے تو پھر اس کا اعتبار ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی اعتبار اس سے پہلے جو ہے وہ قسم کا اعتبار نہیں ہوگا. عالمہ عائشہ ویرانی، یہ تو آپ نے بتایا کہ کون سی قسمیں معتبر ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے کہ اب وہ قسم کے جو یعنی قسم کی تعریف پہ پورا یعنی جو الفاظ اتر رہے ہیں، آپ عزم کر رہے ہیں ان فیوچر کسی بھی چیز کا کرنے یا نہ کرنے کا، اور پھر آپ اسے پورا نہیں کرتے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ بارہا اس کو بھی ذکر کیا گیا کہ پھر کفارہ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس کفارے کے تعلق سے آپ کلام کیجیے. جی
سب سے پہلے تو کفارے کی تعریف یہ ہے کہ کسی گناہ کی تلافی کے لیے جو سزا مقرر کی جائے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اب اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گی یا ایسے نہیں کروں گی، اور اس نے وہ قسم توڑ دی یا اس قسم کے خلاف کام کیا، تو اب اس پر پینلٹی کے طور پر سمجھیں کفارہ لازم ہوگا۔ اب وہی بات کہنا چاہوں گی جو پہلے مس صفا بھی بتا چکی ہیں کہ کفارہ جو بیان ہوا ہے قسم کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قسم بڑی اہم چیز ہے، اور کفارہ جو بیان ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جی آپ اندر شرع گناہگار ہوں گے اگر آپ اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہیں اور پھر آپ اسے پورا نہیں کر رہے۔ کالر شامل کر لوں؟ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک بریک شامل کر رہی ہوں۔ اور جناب، قسم کی اہمیت کو ہم اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ قسم توڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کفارہ، یعنی یہ سزا ہے، پینلٹی ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر اس کفارے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، احکام اس میں سیکھیں خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں قسم کے احکام کے تعلق سے۔ عالمات ہماری رہنمائی کے لیے عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی موجود ہیں آن دی سیٹ۔ عائشہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ قسم کے کفارے کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہی تھیں۔ جی، میں عرض یہ کر رہی تھی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی پینلٹی رکھی گئی ہے تو بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ پھر انسان کی زبان سے جھوٹی قسمیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ انسان آہستہ آہستہ کھونا شروع کر دیتا ہے معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان۔ اور اولاً تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے۔ کالر شامل کر لوں؟ یہ جی بالکل، پہلے بھی ڈراپ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ Please hold on. السلام علیکم، بات کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ نیلا بول رہی ہوں میں دسکا سے۔ جی انیلا، خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، میں نے بہت دفعہ نمبر مانگا تھا مفتی صاحب کا اور مجھے نہیں ملا۔ مفتی صاحب کا نمبر مانگا ہے آپ نے، سوال تو بتا دیجئے۔ جی، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بغیرتی کرنے کی، جی جناب، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ہمارے معاشرے پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ جی بہن، جی ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ خوش آمدید۔ میرا نام حلیمہ ہے۔ جی حلیمہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ خواب میں جو بلی کے جو بچے ہوتے ہیں نا، مجھے وہ نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھا مجھ پہ حملہ کرنے والے، پھر اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی جناب اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اولاً تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، اور اگر انسان قسم کھائے تو کسی نیکی یا تقوی کے کام کی قسم کھائے۔ مثلاً قسم سے میں آج سے نماز پڑھوں گی یا میں آج سے درود شریف پڑھوں گی، جی اور گناہ یا معصیت کی قسم تو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے۔ جیسا کہ کوئی کہے میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گی، یعنی یہ قطع رحمی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، یا والدین سے بات نہیں کروں گی، اس طرح کی قسمیں کھانے سے بالکل گریز کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کی قسم کھاؤ اور تم دیکھو کہ اس کے خلاف میں بھلائی ہے تو وہ کام کرو جو خیر والا ہے، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے اب جی، قسم کے کفارے کی طرف آتے ہیں تو اللہ تبارک ایک و کالر تعالی۔ شامل کر لوں اور السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا ہیرا نام ہے، جی اور ہیرا۔ 4 ماہ پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے رمضانوں میں، انا للہ جمعے و انا کی الیہ الوداع کی رات تھی اور جمعے کا دن تھا۔ جی تو ہم سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں، تو میری ایک چھوٹی بہن ہے وہ کنواری ہیں، وہ اکثر جو نا بغیر بتائے قبرستان چلی جاتی ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور سوسائڈ کی ویڈیو دیکھتی ہیں، اسٹیٹس بھی مطلب لگاتی ہیں بہت مایوسی والے کہ میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ یہ وہ قبرستان جاتی ہیں، جو ان کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھتی ہیں، اور پھر والدہ سے کہتی ہیں کہ نا آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔
اور ہے نا بس یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نا ذرا ان کو سمجھا دیجیے آپ، اور ہے نا میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے میری بہن ہرا، آپ کی والدہ کے لیے دعا بھی میں کرواؤں گی مفتی صاحب سے، اور یہ سوال بھی ان تک لے کے جاؤں گی۔ ابھی ہم قسم کے کفارے کے حوالے سے بات کریں۔ جی جی، قسم کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، البتہ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جن کو تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مساکین کو ایسے درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ جو کھانا تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان مساکین کو کپڑے دو اوسط درجے کے، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کی کفارے کی ایک صورت تو غلام آزاد کرنا ہے، لیکن چونکہ فی زمانہ غلام میسر نہیں ہوتے تو پھر دوسری صورت ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا۔ پھر اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ جن مساکین کو صبح کھانا کھلایا ہے انہی مساکین کو شام میں بھی کھانا کھلانا ہوگا۔ اچھا، تو پھر اس کی آسانی کے طور پر یوں کیا جا سکتا ہے کہ ان 10 مساکین میں 2 وقت کے کھانے کے پیسے تقسیم کر دیے جائیں۔ جیسے 2 وقت کے کھانے کے پیسے 200 بنتے ہیں تو 2000 ان 10 مساکین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی رقم 10 مساکین کے 2 وقت کا کھانا بنتا ہے، یعنی ایک صدقہ فطر کی رقم ایک مسکین کے 2 وقت کا کھانا بنتا ہے۔ تو اس طرح کیلکولیٹ کر کے جیسے آج جو کم سے کم صدقہ فطر کی رقم ہے وہ 340 روپے ہے، ٹھیک ہے، 10 مساکین کو آپ کوئی تقریباً 3400 یا 3500 تقسیم کر دیں تو یہ جو ہے وہ 10 مساکین کے 2 وقت کا کھانا بن جائے گا۔ ٹھیک، یا پھر جو ہے وہ 10 مساکین کے درمیان اوسط درجے کے درمیانی درجے کے کپڑے تقسیم کر دیے جائیں۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پر قادر نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ جب ان دونوں چیزوں کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا پے در پہ لگاتار وداؤٹ اینی گیپ۔ جو آیت مبارکہ میں نے ذکر کی اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جو یہ نہ پائے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عالمہ عائشہ ویرانی۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے یا کالرز کے ساتھ؟ کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیے۔ ٹھیک ہے، کل کا ایک لیفٹ اوور ہے وہ پہلے شامل کر لوں؟ جی لیجیے۔ حلیمہ بہن نے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے پردے کی کیا حد ہے؟ دیکھیں پردے کی انہوں نے تفصیل پوچھی تھی کہ کس حد تک پردہ کرنا چاہیے، تو خاتون کا جو غیر محرم سے پردہ ہے وہ اس کے اندر صرف جو ہے وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، اس کا پردہ نہیں ہے۔ چہرے کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور جو فقہ حنفی کا اصل مذہب ہے اس کی روح سے چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے، لیکن فتنے کا دور ہونے کی وجہ سے متاخرین حضرات جو ہے اس کے وجوب کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ بہرحال تاہم ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی اگر نہیں کرتا تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بالکل بے پردہ ہے۔ جس طرح بالکل بے پردگی کرنے والی خاتون ہے اس کی جو وعید ہے وہ اس خاتون پہ چسپاں نہیں کی جا سکتی کہ جو باقی پردے کے سارے احکام جو ہے وہ فالو کر رہی ہو اور صرف جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملے میں اگر وہ سابقہ رخصت پر عمل کر رہی ہو۔ یہ تو بات ہے غیر محرم سے پردے کی، اور باقی خاتون کا خاتون سے جو پردہ ہے، جو ستر کی جو رعایت ہے وہ وہی ہے جو مرد کا مرد کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ گھروں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کا جو ماحول ہے اس کے اندر جو ہے وہ پردہ تو کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ تو فتنے اور فساد سے بھی بچانا چاہیے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے گھر والوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ ایسا انداز اختیار، بعض ہماری جو ینگسٹر بچیاں ہوتی ہیں بعض اوقات انہیں پردے کا شوق ہوتا ہے تو لیکن وہ انداز ایسا اختیار کر لیتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ گھر والے بھی بدکتے ہیں، دیگر رشتہ دار بھی اور بدکتے بھی ہیں، اور پھر بدگمانی بھی کرتے ہیں۔ جی جی، اور پھر دوسرا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے مابین آپس میں پھر چپکلشیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بلا وجہ اس طرح عداوتیں نہیں پالنی چاہیے۔ آپ شرعی حکم پر عمل کریں، دوسرے کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، لیکن انداز جو ہے آپ کا وہ اچھا ہونا چاہیے، احسن ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ انداز ہی ایسا اختیار کرنا شروع کر دیں کہ جس سے اگلے کو لگنا شروع ہو جائے کہ یہ ایروگینٹ ہے یا یہ پراؤڈی ہے، یہ اس وجہ سے یہ انداز اختیار کرتی ہیں۔ اس طرح کا انداز نہ ہو، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کریں۔
ٹھیک ہے جی. حلیمہ ایک اور بہن انہوں نے آج کال کی، یا تو یہ وہی ہیں جو انہوں نے کل کال کی تھی، یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بلی کے بچے ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. کیا تعبیر ہوگی حضور؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں خوابوں کے معاملے میں اتنا جو ہے وہ زیادہ کانشیس نہیں ہونا چاہیے. خواب جو ہے وہ مختلف انداز کے ہوتے ہیں، ہر خواب جو ہے وہ محتاج تعبیر نہیں ہوتا. بعض خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں، بعض خواب من جانب الملک یعنی فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض خواب جو ہے من جانب شیطان ہوتے ہیں، شیطانی خواب ہوتے ہیں، ڈرانے خواب، اور بعض خواب جو ہے وہ حدیث نفس ہوتے ہیں، یعنی بندے کے جو دن بھر کے خیالات ہیں، تخیلات ہیں، کبھی وہ نظر آتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوراک یا غذا بندہ ایسی لیتا ہے اس کی وجہ سے صحت جو ہے وہ اندر سے ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی خواب نظر آتے ہیں. تو یہ اضغاث احلام کہلاتے ہیں. ان میں صرف اور صرف تعبیر ایک ہی قسم کے خواب کی ہوتی ہے. جو شیطانی خواب ہیں ان کو تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں جھٹک دینا چاہیے، جو حدیث نفس ہے اسے بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں تعبیر پوچھنے کی حاجت نہیں پڑتی، وہ تو ویسے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. جو فرشتے کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ٹھیک ہے، لیکن اس خواب کے اندر تعبیر کی حاجت پڑتی ہے کیونکہ وہ اشارے میں ہوتا ہے، وہ اشارے میں ہوتا ہے، اس میں تعبیر ہوتی ہے. تو اب یہ بات بھی باقاعدہ ائمہ نے بیان کر رکھی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں زیادہ تو ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ان کے خواب بھی زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں. تو ہمارا معاشرے کا جو ایک عمومی جو پیٹرن ہے اس وقت، اس کے اندر بھی زیادہ تر لوگوں کے تو جو خواب ہوتے ہیں وہ ویسے ہی یا جھوٹے ہوتے ہیں یا تخیلاتی ہوتے ہیں. تو خوابوں کو لے کر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ میں نے قاعدے کی بات بتا دی. اب آ جائیے اس بات کی طرف، تعبیر کا بھی فرق ہوتا ہے، خواب کے وقت کا بھی فرق ہوتا ہے کہ کس وقت میں خواب دیکھا ہے، اور جس وقت بندہ جو ہے وہ سویا تھا تو اس وقت جو ہے اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی، پرسکون تھا یا اس وقت جو ہے وہ خیالات منتشر تھے. اس کی وجہ سے بھی تعبیر پہ فرق پڑتا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ اتنا ٹینشن نہ لیں. پھر بھی میں تعبیر کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو اس کی تعبیریں ہیں بلی کو خواب میں دیکھنے کی، جو معبرین نے تعبیریں بھی اس کی مختلف بیان کی ہیں. بہت ساری تعبیریں ہیں اس کی، کچھ تعبیریں اچھی ہیں، کچھ تعبیریں بری ہیں. ایک تعبیر اس میں سے یہ ہے کہ ایک بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام بیک وقت کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور وہ کر نہیں پاتا جس کی وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے. تو اس کو بھی پھر اس طرح خواب میں نظر آتا ہے کہ کوئی بلی ہے یا بلیاں ہیں وہ اس پہ حملہ کر رہی ہیں، کہ وہ جو اس کا نفسیاتی دباؤ ہے وہ اسے اس صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ جو ہے اس خواب کو جھٹک دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور. ہیرا بہن کا سوال میں اگلے پروگرام میں شامل کروں گی، لیکن آپ ان کی بہن کے لیے، ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت شکریہ آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی، عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ عائشہ ویرانی، آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات اور اچھی اور خوبصورت گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل، اپنے سوالات ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب کی جناب سے عطا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو آپ کے گھروں میں آباد رکھے اور شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق آپ سب کو مرحمت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامین. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.